حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ نبی کریم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو کوئی بھی نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن اور بھائیوں کی طرح تھے۔ آپ نبی کریم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی بہن ام ہانی سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ نبی کریم سے والہانہ محبت کرتی اور جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ اور کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت کی وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام جناب ابو طالب اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی آپ حقیقی بہن ہیں۔ ام ہانی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نبی کریم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضور نبی کریم اس وقت بھی ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے حضرت فاطمہ کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کی ابتدائی دنوں میں حضور نبی کریم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے کر جاتے۔ ایک کوئی صفا کے دامن میں واقع جو گھر تھا دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز، اسلامی سنٹر اور دینی درسگاہ تھا، جبکہ دوسرا گھر آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کا تھا۔ ایک دن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور کے پاس تشریف لا کر ایک بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، آپ میری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی کریم کی چچا زاد بہن تھی۔ جب نبی کریم کنوارے تھے تو نبی کریم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا، اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن ابو طالب نے نبی کریم کو اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، اور یہاں پر ایک اہم وجہ جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جب حضور نے ام ہانی کا رشتہ طلب کیا تو آپ کے چچا نے کہا، اے محمد، میں ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو انکار کرنا اب مناسب نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم کنوارے تھے۔ آپ ابو طالب نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت ام ہانی بیوہ ہو گئی تھی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت دل کرتا کہ میری بہن کی شادی حضور کے ساتھ ہو جائے، اور یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن مولا کائنات نے رسول سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ نبی کریم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے یہ بات حضور سے کی تو حضرت محمد مصطفیٰ نے اس بات کو پسند کیا۔ ام ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو ام ہانی نے فرمایا کہ میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ محمد مصطفیٰ پر قربان ہو۔ ام ہانی نے فرمایا، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں نبی کریم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی۔ اگر میں نبی کا حق ادا نہ کر سکی تو وہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہوگی۔ جب نبی کریم نے ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا،
قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہترین عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خامد کی خدمت بھی بہترین طریقے سے کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہترین طریقے سے کرتی ہیں، ہر سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عوف روایت کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس عورت کا رنگ کالا اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔